بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سورہ الناس کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ الناس قرآن حکیم کی 114 نمبر سورت ہے۔ اس کی 6 آیات ہیں، اس کے کل الفاظ 21 ہیں، اور سورہ الناس تک قرآن حکیم کے کل الفاظ کی تعداد 86,942 ہے۔ سورہ الناس کا نام اس کی پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے، قل اعوذ برب الناس، یعنی رسول کریم سے کہا جاتا ہے کہ اے رسول کریم آپ لوگوں کو بتلائیں کہ میں خود کو انسانوں کے رب مطلق کی پناہ میں لاتا ہوں۔ ناظرین، اپنے نزول کے پس منظر میں مختلف مفسرین کے مطابق سورہ الناس کا نزول سورہ الفلق کے ساتھ اس وقت ہوا جب رسول کریم اور مسلمان مشرکین اور کفار مکہ کی طرف سے حسد، کینہ، غیبت اور جادوگری جیسی خرافات کا سامنا کر رہے تھے۔ سورہ الناس سورہ فلق کی طرح مکی صورت ہے، اور اسے سورہ الفلق کے ساتھ بطور دعا بھی سکھلایا گیا ہے، تبھی ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کیونکہ آپ نے معاشرہ میں میل جول کرنا ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ میں سے کسی نے قرآن مجید پڑھا ہے تو شیطان مردود کے اثرات یا واردات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی طلب کو اپنا باقاعدہ وظیفہ یا شعار بنا لیں۔ تو ناظرین، اپنے سیاق و سباق کے پس منظر میں قرآن کی ابتدا توحید سے ہوئی، یعنی سورہ فاتحہ سے، اور قرآن کی انتہا سورہ اخلاص پہ ہے، کیونکہ سورہ اخلاص جو ہے وہ دین کی اساس ہے، اور جو معوذتین ہیں یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس وہ اقرار توحید اور کائنات کی منفی قوتوں سے تحفظ مانگتی ہیں، تاکہ انسانی اور جو شیطانی اور جناتی قسم کے جو منفی قوتیں ہیں ان سے بچا جا سکے، تاکہ ایمانی اور روحانی اور اخلاقی اور نفسیاتی قوتوں کی ترویج کی جا سکے، اور پھر انسان خدا سے اپنی حفاظت کا طالب بھی رہے۔ تو گویا الفلق کا جو تعوذ ہے وہ مختلف چیزوں سے ہے، شر سے ہے، مثلا مخلوق کے شر سے ہے، یا نامعلوم جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے اندھیرا ہوتا ہے، یا جو انسان دشمنی میں یا مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے پھونکے مارتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں منفی رجحان اور رویہ رکھتے ہیں، ان سے تحفظ فراہم کرتی ہے، اور حسد سے تحفظ فراہم کرتی ہے، جبکہ سورہ الناس جو ہے وہ انسان کو شیطانی وسوسوں سے اور معاشرے کو ان خیالات سے اور منفی قوتوں سے بچاتی ہے جو اکثر انسان کے دل و دماغ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ سورہ الناس کا ہم ترجمہ صرف و نحو کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو بتلائیں کہ وہ دعا کریں کہ میں اپنے آپ کو اپنے رب کی پرورش اور نشو و نما کرنے والی ہستی کی پناہ میں لاتا ہوں۔ اس میں ناظرین جو قل ہے وہ فعل امر ہے، اعوذ فعل مضارع متکلم واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور بے جو ہے جار ہے، اور بے رب جار و مجرور ہے، یعنی مرکب جاری ہوا۔ الناس اسم معرفہ باللام ہے، جمع مذکر اور مضاف الیہ ہے، اور یہ آیت زور دیتی ہے کہ اللہ تعالی تمام انسانوں کا رب ہے، یعنی کہ رب العالمین ہے اور ہر مخلوق کی پرورش کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 2 من رب ہے، اللہ تعالی لوگوں کے مطلق فرمان روا اور مقتدر ہیں۔ اس میں جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، واحد مذکر مضاف ہے اور مجرور ہے، اور بدل رب کا بدل ہے، اور الناس اس میں معرفہ باللام ہے، مضاف الیہ ہے اور جمع مذکر ہے۔ آیت نمبر 3 الہ الناس، اللہ تعالی لوگوں کے معبود مطلق ہیں، یعنی اس میں الہ جو ہے اس میں نکرہ واحد مذکر ہوا، مجرور ہے اور بدل من رب ہے، اور جو الناس ہے وہ اس میں معرفہ باللام مجرور جمع مذکر اور یہ مضاف الیہ کے طور پہ ہے۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اور مطلقیت کا ذکر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت قربانی کی مستحق ہے، اور انسانوں کا خدا پہ یقین اسے
دوسرے دنیاوی معبودوں سے جدا کرتا ہے اور ہر طرح کی برائی، خدشات اور نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے۔ آیت نمبر 4، من شر الوسواس الخناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس اضطراب اور ہیجان سے جو حقیقت کو گہرے اندھیرے میں لانے والوں سے پیدا ہوتا ہے اور انتشار اور فساد کا باعث بنتا ہے۔ تو ناظرین، اس میں من حرف جر ہوا، شر اس میں نکرہ مجرور واحد مذکر ہوا، الوسواس جو ہے یہ اسم معرفہ ہے اور مصدر ہے، مجرور ہے اور شر کا مضاف الیہ ہے۔ الخناس جو ہے اس میں فاعل ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، واحد مذکر ہے، معرفہ باللام ہے اور بدل ہے من کا، یعنی کہ وسوسہ ڈالنے والی قوتیں جو شیطان کی نمائندگی کرتی ہیں، اور یہ شیطان صفت انسانوں اور جنوں میں سے ہوتے ہیں۔ انہیں خناس کہا جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی یہ وہ انتشار ہے جو لوگوں کے سینوں میں اضطراب و ہیجان اور خدشات پیدا کرتا ہے۔ گویا اس میں جو الذی ہے اس میں موصول واحد مذکر ہے، یوسوسو فعل مضارع ہے، غیر حاضر مذکر واحد کا صیغہ ہے، فی صدور جار و مجرور ہے، جمع مذکر اور مضاف کے طور پہ کام کرے گا، صدور اس میں۔ الناس جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا، لیکن اس میں معرفہ باللام ہے، مجرور ہے، جمع ہے اور مذکر ہے۔ گویا کہ یہ آیت جو ہے یہ یعنی انسان کے کانوں یا دل و دماغ میں منفی رجحانات کی ترسیل، یعنی لوگوں کے جو خیالات اور احساسات اور نظریات ہیں جو کہ ان کو تباہ کن وادیوں میں لے جاتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی فصل میں یا کسی خرمن میں آگ کی چنگاری پھینک دی جائے۔ اور ناظرین، آخری آیت ہے من الجنۃ والناس، یعنی ایسا انتشار اور اضطراب جنوں اور انسانوں میں سے جو شیطان صفت ذہنیتوں ہیں ان کی جانب سے پھیلایا جاتا ہے۔ من حرف جر ہوا، الجنتی جو ہے یہ مجرور ہے، لیکن اس میں جمع معرفہ مذکر حالت میں ہے۔ واو جو ہے عطف ہے، الناس اس میں معرفہ باللام، مجرور جمع مذکر معطوف۔ یہ آیت اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہے کہ برائی غیبی قوتوں یعنی جنوں اور جو انسان ہیں ان سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا انسانی دعا خدا سے حفاظت کی طلبگار ہے۔ ناظرین، اگر ہم صرف کلام کے کنٹیکس میں دیکھیں، یعنی سورہ ناس کا ڈسکورس کیا ہے، تو ہم جانیں گے کہ سورہ ناس کی جو حیت ہے وہ داخلی ہے، حفاظتی ہے، اپنی نیچر میں یہ دعائیہ کلام ہے اور اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اور معاوضتین کا جو دوسرا حصہ ہے، یعنی جو ہماری الہامی پناہ طلبی کا جامع ماڈل ہے گویا، تو سورہ الفلق جو ہے وہ اگر ہمیں خارجی خطرات سے محفوظ رکھتی ہے، تو سورہ الناس ہمیں داخلی، اخلاقی، نفسیاتی اور روحانی جو خدشات ہیں جو وسوسہ گر ڈالتے ہیں ان سے ہمیں تحفظ دیتی ہے۔ سورہ الناس کے جو سٹیٹسٹیکل فیچرز ہیں، جو شماریاتی خصائص ہیں، ان پہ غور کریں تو سورہ ناس کی 6 آیات اور جو 21 الفاظ ہیں ان میں 4 لفظ پہلی دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ گویا شماریاتی لحاظ سے سورت کا نمبر 114 ہے، جو کہ قرآن حکیم کی آخری سورت ہے، اور یہ ہندسہ قرآن حکیم میں یقیناً اپنی کرونالوجی کی وجہ سے صرف ایک دفعہ آیا ہے، لہٰذا یہ اس کے آخری ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر ہم نومیریکل سٹرکچر پہ غور کریں تو سورہ الناس جو ہے اس میں جو ایک کا ہندسہ ہے 114، تو اس میں ایک کا ہندسہ 2 دفعہ استعمال ہوئے ہیں، 4 کا ہندسہ استعمال ہوا ہے، اور جب تینوں کو ہم جمع کرتے ہیں 1 + 1 + 4 تو وہ بنتا ہے 6، یعنی 6 کے برابر بنتا ہے۔ تو گویا اس میں جو ایک کا ہندسہ ہے وہ انفرادیت کو، شناخت کو اور ضمیر بالنفس کو ظاہر کرتا ہے، اور جو دوسرا ایک کا ہندسہ ہے وہ انسان کے اندرونی شعور اور حساسیت کو واضح کرتا ہے، اور جو 4 کا ہندسہ ہے وہ انسان کی روحانی اور اخلاقی استقامت اور حدود کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اور اگر ہم 6 کا ہندسہ لیں تو وہ ہم آہنگی اور انسان کی جو شفا اور تحفظ ہے، اور جو انسانی روح اور ذہن کو مخفی قوتوں سے بچانا ہوتا ہے، یعنی خناس سے بچانا ہوتا ہے، اس کا آئیکن ہے، اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ان منفی قوتوں سے تحفظ پائیں گے۔ ناظرین، اگر ہم سورہ الناس کی صوتی ہم آہنگی پہ جو ایک ہارمنی پائی جاتی ہے، اس کی صوت کے اندر، اس کے ردیف میں
اور قافیہ میں اور اس کی خوبصورت قسم کی قرت میں اس پہ غور کریں تو اس میں حرف سین ساکن کا بار بار جو لفظ ہے وہ ایک بڑا خوبصورت صوت پیدا کرتا ہے جو کہ یعنی نفسیاتی اور کائناتی سطح پہ کا ضامن ہے. اور مشہور جو ہمارے عربی لٹریچر کے بہت بڑے اسکالرز تھے لنگوسٹکس میں، الخلیل بن احمد الفراہدی، یعنی انہوں نے اس کو فونیٹک جینیٹکس کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر 3 طرح کے اثر پائے جاتے ہیں. ایک ہے کہ اس میں صفت صفیر پائی جاتی ہے، یعنی وسلنگ پائی جاتی ہے، جس کو ہم قدرتی سیٹی کہتے ہیں، نیچرل سیٹی ہے، وسلنگ ہے. دوسرا اس میں ہمس کی صفت پائی جاتی ہے، انگریزی زبان میں ہمس کو کہتے ہیں وسپرنگ، یعنی کہ ہوا کا چلنا اور اس میں سے ایک عجیب طرح کی سیٹی کا بجنا، وسپرنگ ہونا. اور پھر ایک صفت رخاوت پائی جاتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو دور تک طویل وقت تک کھینچا جا سکتا ہے. یہ تینوں مل کے فونیٹک جینیٹکس کا کام کرتے ہیں. ناظرین، جو ساکن سین ہے اس کے اندر وسوسے کا صوتی اثر بھی پایا جاتا ہے. تو گویا ہم آہنگی جو ہے جو سورہ ناس میں پائی جاتی ہے وہ دھیمی ہے، مسلسل ہے اور چھپی ہوئی ہے، اور یہی ایک وسوسے کی حقیقت بھی ہے. سورت کی جو ساخت ہے اور جو اس کا صوتیاتی دباؤ ہے اس میں ایک تکرار پائی جاتی ہے، یعنی آواز کا پھیلاؤ پایا جاتا ہے، آواز کا دبنا پایا جاتا ہے جو کہ الخناس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آواز کی تکرار پائی جاتی ہے جو الوسواس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو گویا یہاں ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے اور آپ کی جو کانوں میں ایک تحفظ ملتا ہے اس کو اکوسٹک فورٹس بھی کہتے ہیں، حصار ہوتا ہے. جو ہماری جو کوکلیئر نروز ہیں جو ہمارے سنائی کا کام کرتی ہیں، وہاں سے لے کے دماغ کی تہوں تک ایک حصار بن جاتا ہے جو ہمیں سورہ ناس سے میسر ہوتا ہے. کل اعوذ کے ذریعہ گویا ہم اس حصار کو بناتے ہیں اپنے اوپر اور مختلف منفی قوتوں کو اس حصار کی مدد سے روکتے ہیں. ناظرین، صوتی آہنگ میں جو سین ساکن ہے وہ سائیکو اکوسٹک ٹول کا کام کرتی ہے، یعنی انسانی اعصاب پر 2 طرح کے اثرات ہوتے ہیں. ایک تسکین کا پہلو آتا ہے اور ایک خوف کا pہلو آتا ہے. تو جو مسلسل سین ساکن کی جو آواز ہے وہ خوف کے بعد آپ کو تسکین دیتی ہے کیونکہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تحفظ مانگتے ہیں. تو گویا اگر ہم سین ساکن کو بریوٹی کے ساتھ بیان کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سین کی گونج ہے وہ شر کو ایک صوتی لباس کے ذریعہ حصار فراہم کرتی ہے، پروٹیکشن فراہم کرتی ہے. یہ حصار کان کی گونج سے ذہن اور قلب اور نفس کی گہرائیوں تک محیط ہوتا ہے، اور اس شر کی سرسراہٹ انسان کو خالق کائنات کی پناہ میں جانے تک مجبور کرتی ہے. یعنی کان سنتے ہیں، زبان مصروف ادائیگی ہوتی ہے، قلب شدت احساس میں ملوث ہوتا ہے، اور ذہن اور نفسیات جو ہیں وہ حدت خوف سے لرزتے ہیں اور روح کانپتی ہے. اور ایسی ہی کیفیت میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے تحفظ مانگتے ہیں اس کو تعوذ بولتے ہیں، اور یہ جو حالت ہوتی ہے کانپنے کی اس حالت کو تزلزل کہتے ہیں، اور تزلزل کو صرف تعوذ ہی اپنا یہاں پہ مالک نہیں ہے، ملک ہے، ملک. ناظرین، اگر ہم سورہ ناس میں استعمال ہونے والے چند ایک دوسرا نئے الفاظ جو قرآن حکیم نے پہلی دفعہ استعمال کیے ہیں پھر ان پہ غور کریں. وصف سو جو کہ فعل ہے بے پہلی دفعہ استعمال ہوا، اور چوتھا لفظ ہے. تو گویا یہ 4 الفاظ پہلی دفعہ استعمال ہوئے ہیں. الوسواس جو ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم ہدایت ربانی ہے، یعنی اس میں فکری اور قلبی بیداری کے ساتھ جذب کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. اور سورہ فاتحہ اور سورہ الاخلاص جو ہیں وہ تاریکی سے روشنی کا سفر فراہم کرتی ہیں، انسان کو بلندی تک لے جاتی ہیں. لیکن ہمیشہ ایک احتمال ہوتا ہے ناظرین کہ بلندی سے انسان پستی میں گر بھی سکتا ہے، اور اس کی مثال دی جاتی ہے جو کہ سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے. اس سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ بہت بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں تو سانپ جب آپ کو ڈستا ہے
تو آپ بلندی سے گرتے ہیں. یعنی جب آپ روحانی بلندی حاصل کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے گرنے کا احتمال ہوتا ہے. جس طرح سانپ اور سیڑھی کے کھیل میں سانپ کے کاٹنے سے انسان بہت بلندی سے نیچے آ جاتا ہے. پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ تعالیٰ جو ہمارے رب ہیں، رب البیت ہیں، وہ ہمارے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں. تو لہٰذا ہم پھر اللہ تعالیٰ سے تحفظ مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، مقتدر اعلیٰ ہے. لہٰذا ہم اس اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہونے اور حکمران ہونے کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات الہ ہے، یعنی معبود ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے. تو شرک میں دوسروں کو عبادت کا شریک ٹھہرانا جو ہے شر خیر کا برعکس شرک ہے، کہا جاتا ہے. اس کے اور یہ بالکل شرک شرک کی متضاد سب ہے. سے خطرناک فارم ہوتی ہے. ناظرین، جو قرآن حکیم میں شر کا لفظ آیا ہے اس کا روٹ ہے شین رے رے، شرر. یعنی ابن فارس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بکھرنا، منتشر ہونا. فطری اشیاء اپنے آپ میں توازن رکھتی ہیں، تناسب رکھتی ہیں، ان کی مقدار ہوتی ہے، ان کی پیمائش ہوتی ہے، پیمانہ ہوتا ہے. لیکن جو شرر ہے وہ اس تناسب کو اور توازن کو بگاڑ دیتا ہے، بیلنس کو خراب کر دیتا ہے. چنگاری جو ہوتی ہے وہ جو سامان زیس ہوتا ہے اس کی تباہی کا باعث بنتی ہے. تو شرر بھی وہ چنگاری ہی ہوتی ہے جو انسان کے سکون کو، انسان کے توازن کو، تناسب کو برباد کر دیتی ہے. ستیزہ کار ہے ازل سے تام روز، چراغ مستفوی سے شرار بو لہبی. یعنی یہ دونوں قوتیں منفی اور مثبت جو ہیں یہ کائنات میں پائی جاتی ہیں، اور ہر لمحہ ازل سے اب تک، یعنی ہمیشہ جو برائی ہے وہ بڑائی کے ساتھ یا خوبی کے ساتھ اپنے جنگ و جدل میں ہوتی ہے. اسی چنگاری کو واضح کرتے ہوئے غالب نے کہا تھا کہ ایک شرر دل میں ہے، اس سے کوئی گھبرائے گا کیا. آگ مطلوب ہے ہم کو جو ہوا کہتے ہیں، کہ انسان جو ہے اس کے اندر ایک شرارہ پایا جاتا ہے، اور اگر وہ اس شرارے کو، اس شرر کو ایک پورے شعلے میں تبدیل کر لے تو گویا وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. تو گویا ہمیں جب آگ چاہیے ہوتی ہے لیکن ہم اس کے لیے ہوا مانگتے ہیں تاکہ یہ جو شرر ہے یہ شعلے میں بدل جائے. تو ناظرین، جو شر ہے وہ خیر کا برعکس ہے، جس کا مطلب ہے کہ خیر میں اصلاح پائی جاتی ہے، فلاح پائی جاتی ہے، توازن ہے، تناسب ہے. اور شر کیا کرتا ہے؟ وہ اصلاح کو بھی، فلاح کو بھی، توازن کو بھی، تناسب کو بھی بگاڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امید اور تمنا بھی پیدا کرتا ہے. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جنت میں جب شیطان کا آدم اور حوا کو بہکانا ہوا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ وہ اس مادہ درخت کا پھل کھانے سے باز رہیں، لیکن شیطان نے عمر جاوداں کا لالچ دے کر ان کو وہ درخت کا پھل کھانے پہ مجبور کر دیا، یعنی شر سے کام لیا. جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ تناسب اور توازن جو جنت میں پایا جاتا تھا، جو عیش اور عشرت جنت میں پائی جاتی تھی، وہ شر کی بدولت ڈسٹرب ہو گیا، اور گویا شر نے ظلم اور فساد کو جنم دیا. تو گویا جب بھی آپ والا کام کرتے ہیں یا وسوسہ ڈالتے ہیں تو آپ فساد اور ظلم کی طرف تو بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ امید، آرزو اور تمنا کا ایلیمنٹ بھی پیدا کرتے ہیں، جس سے انسان اس لالچ میں آ کے اضطراب اور بے چینی کا الٹیمیٹلی شکار ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کو تباہی اور بربادی میں لے جاتا ہے. ناظرین، وسواس کا لفظ بھی سمجھنے والا ہے، جو کہ سورہ ناس میں فعل ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے اور ماضی معروف ہے. اس کا مطلب ہے کہ شر کو پیدا کرنے اور پہچاننے کا جو عمل ہے، لے جانے کا جو عمل ہے، اس کو وسواس کہتے ہیں. گویا کہ اس کے معنی کیا ہوئے؟ کسی شکاری کی آہٹ کو کہا جاتا ہے. جب کوئی دبے پاؤں سے چلنے سے خفیف سی آہٹ پیدا کرتا ہے اور اس کے دل میں خیالات گزرتے ہیں تو اس کو وسواس کہا جاتا ہے. یعنی غیر واضح کلام جو مختلف آوازوں کا مرکب بھی ہو، اس کو بھی وسوسہ کہا جاتا ہے. غالب کہتے ہیں کہ در گزر گاہے خیالے میں و ساگر ہی سہی، گر نفس جادائے سر منزل تقوی نہ ہوا. کہ اگر میرا نفس جو ہے وہ تقوی کی پگڈنڈی پہ وہ منزلیں حاصل نہیں کر سکا تو کوئی ایسی بات نہیں، کم سے کم میرے دل و دماغ میں جو میں اور ساگر ہے اس کے خیالات تو آتے رہے ہیں نا. تو یہی ایک خیال اور وسوسہ ہے جو جن اور انسان
لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا کرتے ہیں اور ان کو بہکا کر ان کے اندر تمنا اور خواہش اور آرزو کا اضافہ بھی کرتے ہیں، اور ان کا جو سمت ہوتی ہے، جو رخ ہوتا ہے، وہ اصل راستے سے غلط راستے کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ان انسانوں کے اندر اضطراب اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ پروسیس، یہ کام کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کو الخناس کہا جاتا ہے۔ تو خناس جو ہے وہ صفت ہے، اس میں مبالغہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے سورہ ناس میں، اور اس کے معانی ہوتے ہیں کسی کو پیچھے ہٹا کر چھپا دینا۔ فانسیہ کی وجہ یہی ہے، یعنی کسی بات کا ذہن و قلب میں چھپ جانا اور قلب میں دخائی نہ دینا، یہ جو خناس ہے اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یعنی جو خنس ہے وہ ہرنوں کے چھپنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کس بات کی طرف؟ خنس کی طرف، یعنی جو ہرنے کے چھپنے کی جگہ ہے۔ الجوار الکنس، جوار کہتے ہیں بیک یارڈ کو، اور کنس کہتے ہیں یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو، یا ایک چیز کو وہاں سے غائب کر دینا، ایک چیز کو جھاڑو پھیر دینا، کنس۔ اور نفسیاتی وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی شعور کا بلیک ہول ہے، یعنی وسوسہ ذہن میں ایسی کشش پیدا کرتا ہے جو انسان کی توجہ کو کھینچ کر اسے ذہن کی بھول بھلیاں والے نسیانی حصے میں ڈال دیتی ہیں۔ گویا کہ شعور موجود رہتا ہے مگر وہ غاروں کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے اور حقیقتوں کو کھینچ کر وہاں بلیک ہول کے اندھیروں میں پھینک دیتا ہے۔ تو گویا ناظرین پھر حاصل کلام کیا ہوا؟ تو ہمیں تعوذ کی اور استعاذہ کی ضرورت کیوں کر ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ نور ہے، اور ہماری زندگی کے اندر بہت سارے ظلم، حسد، کینہ اور ظلمات اور منفی قوتیں پائی جاتی ہیں۔ تو گویا نور بامقابلہ ظلمات، توانائی بامقابلہ عدم، ان کا مقابلہ ہے۔ یہی کشمکش ہے جو زندگی میں پائی جاتی ہے، اور اسی طرح ایک کشمکش پائی جاتی ہے جو کہ فلک میں اور بلیک ہول میں پائی جاتی ہے۔ فلک کہتے ہیں کسی چیز کا پھاڑنا، اور بلیک ہول ہوتا ہے کسی چیز کا ہڑپ کر جانا۔ تو گویا ایک طرف روشنی برآمد ہوتی ہے اور دوسری طرف روشنی کو بلیک ہول کھینچتا ہے۔ تو گویا فلک اور بلیک ہول کے درمیان بھی ایک اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انسان کی بصیرت اللہ تعالیٰ میں کی ذات اور انسان ہماری کی گارڈین نسیان میں، اور یعنی بھولنے میں بھی ان پائی لوگوں جاتی ہے۔ کی جو نیک عمل تو کرتے تبھی تو ہیں قرآن اللہ حکیم فرماتا ہے تعالیٰ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ ناظرین سورہ الناس کا جو حتمی فکری خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جہد مسلسل ہے۔ الوسواس الخناس کا جو بلیک ہول ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، اور نور الہی جو ہے وہ ہماری دعوت مسلسل ہے جو ہمیں اس بلیک ہول کے خوفناک منظر سے اور اس کی خوفناک جو انجام ہو سکتا ہے اس سے بچاتی ہے۔ تو گویا کہ یعنی جب ہم کہتے ہیں رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، تو گویا ہم اپنے رب کی جو ہماری پرورش کرنے والا ہے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ گویا کہ سورہ ناس میں جو جن و انس ہیں وہ وسواس الخناس کا کام کرتے ہیں، اور وہاں پہ سوشل بلیک ہول کو کریٹ کرتے ہیں، اور جو قوموں کا اجتماعی شعور ہے وہ اس بلیک ہول میں ہڑپ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت پڑتی ہے دوستوں پہ انسانوں سے پروٹیکشن کی۔ ایک من الجنت، یعنی وہ منفی قوتیں جو جنوں سے پیدا ہوتی ہیں، وہ حقائق کو دھندلا کر ہمیں ہماری دماغ کی اور ذہن و قلب کی بے شمار حقیقتوں کو نسیان کے غار میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو انسان ہیں وہ انفرادی سطح پہ، خاندانی سطح پہ، سماجی سطح پہ اور قوموں کی سطح پہ، یعنی وہ میڈیا کے ذریعہ اور مختلف قسم کی جو آج کل کمیونیکیشن کے ٹیکٹکس ہیں ان کے ذریعہ حقائق کو دھندلا کر ہمیں نسیان کا شکار کرتے ہیں، اور بے شمار قسم کی اخلاقی اور سماجی اور روحانی قسم کی بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ گویا کہ قوموں کی زندگی میں ایک ہسٹوریکل اوبلیوین پایا جاتا ہے، یعنی قوموں کی یادداشت پر جھاڑو پھر جاتا ہے، ان کا صفایا ہو جاتا ہے، جس کو ہم تاریخی نسیان کہہ سکتے ہیں۔
تو گویا ذہنی غلامی کی جو غار ہے، قومیں اپنی ذہنی غلامی کی غار میں گر جاتی ہیں، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ قومی اور فکری بصیرت سے عاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو صدور الناس ہیں، صدر کی جمع صدور ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا صدر ہے وہ ہمارے نور کا، یعنی نور جو ہے وہ اس کا منبع ہے۔ ہمارے صدر میں، ہمارے سینے میں، ہماری شخصیت میں، نفس میں ایک انرجی پائی جاتی ہے، روح کی سینس میں، روح کے فارم میں۔ تو گویا جب اس صدور کے اندر یعنی اس حقیقت کو ختم کرنے کے لیے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یعنی خام خیالی اور ظن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، غیر یقینی کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور ہمارے روحانی اور اخلاقی قسم کی دراڑیں آ جاتی ہیں، تو انسان میں جو وسوسے ہوتے ہیں وہ ایک بنور پیدا کر دیتے ہیں، جس سے جو اصل حقیقتیں ہوتی ہیں وہ ایک جو نفس کا جو ایک بلیک ہول ہے اس میں یعنی غضب ہو جاتی ہیں، ہڑپ ہو جاتی ہیں، اور انسان کے دل و دماغ میں اور اس کے فرنٹل لوب میں جو چیزیں واضح ہوتی ہیں وہ اس کے نسیان میں چلی جاتی ہیں۔ الہ الناس، ناظرین، ہمارے ملک الناس، اخلاقی اور نفسیاتی اور روحانی سطح پہ جو مختلف قسم کی غاریں ہیں اور خلا ہیں اور جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ ہمیں دفاعی حصار پیدا کرتا ہے، اور دفاعی حصار کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ قرآن ولی حکیم کے الذین فہم سے، آمنوا انڈرسٹینڈنگ سے، یخرجہم اور من رسول کریم صلی الظلمات اللہ الی علیہ وسلم النور۔ کی شخصیت سے، کیونکہ رسول کریم کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے لیے نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے اور شاہد بھی ہے۔ تبھی قرآن حکیم کہتا ہے تاکہ حضور کریم کی، رسول کریم کی شخصیت اور قرآن حکیم کا فہم اور تدبر جو ہے وہ انسانوں کو غفلت اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کے رہنمائی کی روشنی میں لے جائیں۔ تو ناظرین، سورہ ناس اپنی 6 آیات 21 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کا مطالعہ انتہائی انہماک اور عمیق گہرائی سے کریں۔ سورہ ناس کو صرف اور نحو کی روشنی میں ادراک حاصل کریں، اور اپنے آپ کو ذات باری تعالیٰ کے تحفظ اور پناہ میں رکھتے ہوئے اس پرکشش اور دل فریب صورت کو اپنی نمازوں کا حصہ بھی بنائیں۔ ناظرین، بہت شکریہ، فی امان اللہ۔